امریکہ نے اسرائیل پر تنقید کرنے پر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا فرانسسکا البانیز امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سیاسی اور اقتصادی جنگ کی مہم چلا رہی ہیں۔ فرانسسکا البانیز نے پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا مافیا طرز کی دھمکیوں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گی، اپنا کام جاری رکھوں گی۔ فرانسسکا البانیز نے غزہ کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو تاریخ کی سب سے بدترین نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی جانب جانے والے ایک اور بحری جہاز پر حملہ کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ حوثیوں نے چند دن پہلے بھی اسرائیل کی جانب جانے والا لائبیریا کے ایک جہاز پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا تھا۔ حوثیوں کے تازہ حملے میں عملے کے 4 ارکان ہلاک، 15 لاپتہ ہیں، کئی ارکان کو اغوا کر لیا گیا، 6 افراد بچا لیے گئے۔ امریکی مشن برائے یمن کا تمام افراد کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 74 فلسطینی شہید، 8 افراد کو امدادی مراکز پر حملے میں شہید کیا گیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی گھر پر بمباری میں 4 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی محاصرے کے باعث اسپتال کو ایندھن نہ ملنے سے بچوں اور مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے 100 بچے اور ڈائلیسس کے 350 مریضوں کو طبی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ امریکہ نے ایران کی بینکنگ نیٹ ورکس پر مزید پابندیاں لگا دی۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کی بلیک لسٹ کی جانے والی کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرامز کی مالی اور تکنیکی معاونت کرنے کے الزامات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے یقین ہے ایران جوہری پروگرام ضرور آگے بڑھائے گا۔ اسرائیل جانتا ہے ایران نے انتہائی افزودہ یورینیم کہاں دفن کی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی، 36 بچے بھی شامل، 170 لاپتہ۔ ناسا نے 2 جہاز ریکوری آپریشن کے لیے بھیج دیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر وارننگ جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ امریکی مسلمان بھی متاثرین کی مدد کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ امریکی صدر لائبیرین صدر جوزف بوکائی کی بہترین انگریزی سن کر حیران، پوچھا اتنی اچھی انگریزی کہاں سے سیکھی؟ لائبیرین صدر نے مسکرا کر کہا لائبیریا سے۔ صدر ٹرمپ نے کہا یہ بہت دلچسپ ہے، یہاں بیٹھے کچھ لوگ اچھی انگریزی نہیں بول سکتے۔ Thank you. It's such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well, Very and good, sir. they come from. روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے نائب وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ میخائل بوگدانوف کو ان کی درخواست پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ صدر پیوٹن نے انہیں نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی و افریقہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا۔ مارشل لا لگانے کی کوشش کے جرم میں جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول عدالت کے حکم پر گرفتار۔ گزشتہ روز وارنٹ کے حوالے سے دائر درخواست پر 7 گھنٹے طویل سماعت ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی روح پرور تقریب، ائمہ کرام اور حرمین شریفین کے انتظامی امور کے حکام شریک ہوئے۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو عرق گلاب، عود اور آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ خانہ کعبہ کو سال میں 2 بار غسل دیا جاتا ہے، پہلا غسل محرم الحرام اور دوسرا شعبان میں دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کے کی فیڈرل ایوییشن اتھارٹی اور پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی میں رابطہ۔ ذرائع کے مطابق امریکی فیڈرل ایوییشن اتھارٹی حکام نے پاکستان کے دورے کو حتمی شکل دے دی۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے پروازوں کے معاملے پر بات ہوگی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں مخدوش قرار دی گئی 2 عمارتیں مسمار کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ مزدور ہتھوڑوں کی مدد سے دیواریں گرا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار کا کہنا ہے آپریشن مکمل ہونے میں 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں۔
اداکارہ حمیرہ اصغر کی میت لینے کے لیے بہنوئی کا پولیس سے رابطہ، پولیس کا لاش حوالے کرنے سے انکار، لاش صرف خون کا رشتہ رکھنے والے کو دی جائے گی، پولیس کا جواب۔ حمیرہ کے والد اور بھائی نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس سرجن نے حمیرہ کی موت کی وجہ بتانے سے معذوری ظاہر کر دی، لاش اس قابل نہیں کہ موت کی وجہ بتائی جا سکے، ڈی این اے سیمپل کی جانچ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ حیدرآباد کے علاقے شاہ لطیف کالونی میں 2 بچے نالے میں ڈوب کر جاں بحق، پولیس کے مطابق بچے کھیلتے ہوئے نالے میں گرے، 3 سالہ فاطمہ اور ظفر شام سے لاپتہ تھے، پولیس کی تلاش کرنے پر لاشیں نالے سے ملی۔ کچھ ماہ پہلے بھی اسی علاقے میں ایک بچہ کھلے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہوا تھا۔ والد کے انتقال پر سعودی عرب سے آیا نوجوان ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل، 24 سال کے جبران کو کراچی کے علاقے اورنگی میں موبائل فون کی ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ مردان کے علاقہ گڑھی کپورہ میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد قتل، ایک فریق کے 3 اور دوسرے کا ایک شخص قتل ہوا۔ پولیس کے مطابق تصادم کی وجہ پتہ نہ چل سکی، تفتیش جاری۔ آئلی معاملات میں ادائیگی کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے، نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ وکیل درخواست گزار نے کہا چھوٹے بچے کے لیے ماہانہ 25,000 روپے خرچہ بہت زیادہ ہے، عدالت نے ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے چیئرمین نیشنل کمیشن انسانی حقوق رابعہ جویری کی ملاقات، انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ پر تبادلہ خیال۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے NCHR کی کاوشوں کو سراہا، عدلیہ اور انسانی حقوق کے اداروں میں ادارہ جاتی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔ چیئرپرسن NCHR نے کمیشن کی پالیسی اور نگرانی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔